السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا ہی متنازع فیصلہ سنایا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جماعت کی بی ٹیم بنتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے وکلاء کو بات ہی نہیں کرنے دی گئی اور نہ ہی ان کے ثبوتوں کو دیکھا گیا۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے بہت اچھا کیس لڑا، لیکن جب ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ ایک جماعت کو انتخاب میں نہیں جانے دینا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کے فیصلے کے اوپر مہر ضبط کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے ویڈیوز پیش کی گئیں اور تمام وہ ثبوت پیش کیے گئے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام ویڈیوز دیکھنے سے انکار کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا انصاف ہونا تھا؟ جب ایک جماعت اپنے ثبوت پیش کر رہی ہے، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، تو فیصلہ وہی ہونا تھا جو کل تحریک انصاف کے خلاف سنایا گیا۔ بہرحال اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف مکمل طور پر انتخابات سے باہر ہو گئی، لیکن ایک چیز اس کے اندر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو کل عدم نہیں قرار دیا گیا اور نہ ہی تحریک انصاف کو ان رجسٹر قرار دیا گیا۔ اب بھی تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر رجسٹرڈ ہے اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی تحریک انصاف اب تک رجسٹرڈ ہے۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا گیا ہے اور یقیناً یہ حکمت عملی کامیاب بھی ہوگی، کیونکہ جس طرح تحریک انصاف کا ووٹر چارٹ ہے اور تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں اور پاکستان کی عوام ہے، جس طریقے سے ان کو 16 ماہ کی کارکردگی کے اوپر غصہ ہے، اب وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہے یا کوئی اور نشان۔ ان کا نشان صرف اور صرف عمران خان ہے اور پاکستان کی عوام اس چیز کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تمام سرویز جو کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر کیے گئے، عوام کی جانب سے ایک ہی فیصلہ سنایا گیا کہ آنے والے انتخابات کے اندر تحریک انصاف جس کو بھی ٹکٹ دے، چاہے نواز شریف کو ٹکٹ دے، ہم نواز شریف کو بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب کروا دیں گے۔ تو بہرحال اب جو تحریک انصاف کی جانب سے نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے اور یہ وہ حکمت عملی ہے جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی بنا لی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تحریک انصاف نے ایک پلان بی بنایا تھا، لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین تھے اختر ڈار، ان کے ساتھ تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا، مگر کل ان کو زبردستی پریس کانفرنس کروا کر ان سے معاہدے سے لا تعلقی کا اعلان کروا دیا گیا۔ تو کل سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے اختر ڈار سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور انہوں نے تمام معاہدوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے تحریک انصاف کی جانب سے ایک یہ پلان بھی بنایا گیا تھا کہ اگر تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے تو تحریک انصاف بلے باز کے نشان کے اوپر انتخاب لڑے گی۔ تو پاکستان کی عوام نے دیکھا جس طریقے سے کل 7:30 بجے پریس کلب کے اندر اختر ڈار نے پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف سے معاہدے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بہرحال یہ سب کو معلوم تھا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، تمام کوششیں یہی تھیں کہ تحریک انصاف کو انتخابات نہ لڑنے دیا جائے۔ تو بہرحال پلان بی بھی تحریک انصاف کا ناکام ہوا، لیکن آج تحریک انصاف کی جانب سے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے نگران چیئرمین گوہر خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جن کو ٹکٹیں الاٹ ہوئی تھیں اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ تو گوہر خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ تحریک انصاف کے تمام وہ لوگ جن کو ٹکٹ الاٹ کی گئی تھی وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور جہاں پر بھی بینرز لگائے جائیں گے وہاں پر عمران خان کی تصویر ضرور لگائی جائے گی، جس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ وہ آزاد امیدوار ہے جس کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس وقت تحریک انصاف نے پورے پاکستان کے اندر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور اب حکمت عملی یہی بنائی گئی ہے کہ تمام تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہوں گے ان کو عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ایک کیمپین چلائی جائے گی اور عوام کو یہ شعور دیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے کون سے امیدوار میدان میں ہے اور کون سا آزاد امیدوار تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل کر چکا ہے اور کون تحریک انصاف کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت حکمت عملی کو جامع پہنانے کے لیے تحریک انصاف نے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب جو اصل چیز ہوگی وہ میدان کے اندر ہوگی کہ جب تمام وہ لوگ جن کو ٹکٹیں الاٹ کی گئی ہیں یا جو آزاد امیدوار ہوتے ہوئے الیکشن لڑیں گے اب وہ کس طریقے سے میدان کے اندر مہم چلاتے ہیں، کیونکہ اب تو لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو مہم بھی نہیں چلانے دی جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے کل تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ایک دفعہ پھر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے جتنی ٹکٹیں الاٹ کی تھیں کیا وہ تمام امیدوار انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ بہرحال وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ تمام آزاد امیدوار اپنے بینرز، اپنے پوسٹرز کے اوپر عمران خان کی تصویر آویزہ کریں گے اور وہاں پر عوام کو
یہ بتائیں گے کہ ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ رہے تھے لیکن بلے کا نشان واپس ہونے کے بعد ہم آزاد امیدوار ہیں لیکن ہماری سپورٹ صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہے. تو تحریک انصاف نے اس کیمپین کا بھی آغاز کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ کون سا آزاد امیدوار تحریک انصاف کا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہوگا. اب اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن کی 2 نمبری سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے پورے پینل یعنی اگر کسی ایک حلقے کے اندر MNA اور MPA کا پینل ہے اس کو بھی مختلف انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو اس میں چکمہ دیا جا سکے اور تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو بہرحال الیکشن کمیشن اپنے داؤ پیچ اب بھی کھیل رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہوں گے ان کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر اب تو ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے ووٹ کو کم کرنے کے لیے تحریک انصاف کے تمام پینلز جو کہ پورے پاکستان کے اندر ہوں گے ان کے انتخابی نشان الگ الگ کر دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کنفیوژن کا شکار ہو اور تحریک انصاف کے ووٹوں کے اندر کمی کی جا سکے. لیکن تحریک انصاف نے اس کا بھی سدباب کر لیا ہے اور تحریک انصاف نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے اس کے لیے تحریک انصاف نے عدالت اور RO سے رابطہ کیا ہے کہ تحریک انصاف اب بھی پاکستان کے اندر ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. تو تحریک انصاف کے جو بھی آزاد امیدوار ہوں گے ان سے بے شک بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے لیکن ان کے ناموں کے ساتھ تحریک انصاف ضرور لکھا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے مشکل نہ ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنائے گا. لیکن جس طرح کا پوائنٹ تحریک انصاف کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اگر تحریک انصاف یہ لینے میں کامیاب ہو گئی تو ایک چیز یقینی ہے کہ تحریک انصاف سے جس طرح بلے کا نشان واپس لیا گیا اب وہ حکمت عملی ناکام ہو جائے گی کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں حکمت عملی یہ بنائی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو بھی لوگ جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. لیکن تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہوگی جن کو تحریک انصاف کا ٹکٹ الاٹ ہوا تھا ان کے ناموں کے ساتھ بیلٹ پیپر کے اوپر تحریک انصاف ضرور لکھا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر الیکشن کمیشن کیا تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سناتا ہے یا نہیں. لیکن ماہرین کی یہی رائے ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ان کی تمام کوشش یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا جائے. تحریک انصاف سے بلے کا نشان تو واپس لے لیا گیا مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کو کس طریقے سے میدان سے باہر کیا جاتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے جس کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر نگران حکومتیں وجود میں لائی گئی تھیں کہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو اٹھایا جائے اور ان سے الیکشن سے چند روز پہلے دستبرداری کا اعلان کروا دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں یہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا اس کے اندر بھی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہوتی ہیں کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا یہی ذہن تھا کہ شاید اب تحریک انصاف پاکستان کی سیاست سے باہر ہو چکی ہے اور شاید عوام ان کو اب ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن ان کا یہ جو آئیڈیا تھا یہ مکمل طور پر ناکام ہوا اور غلط ثابت ہوا. لیکن عوام نے یہی کہا کہ بے شک عمران خان جیل میں ہو ووٹ ہم صرف اور صرف تحریک انصاف کو ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا اور توقع کے عین مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. لیکن تحریک انصاف نے جو 2 نئی حکمتیں عملی بنائی ہیں یقیناً اگر تحریک انصاف ان میں سے ایک کے اندر بھی کامیاب ہو گئی تو ایک چیز واضح ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر کلین سویپ کر لے گی. اب یاد رہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ایک یہ امیج بنا دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. اب قاضی فائز عیسیٰ نے اس امیج کے اوپر مہر لگا دی ہے اور یہ چیز کل واضح ہو چکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریفرنس تحریک انصاف کی حکومت میں دائر کیا گیا تھا اس کا بدلہ لیا ہے اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیا ہے. تمام وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ناقدین بھی تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ انتہائی غلط اور کنٹروورشل ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے اندر تمام سرویز یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو اس طریقے سے انتخابات سے باہر کرنا یقیناً انتہائی غلط فیصلہ ہے اور یہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلائے گا کیوس پھیلائے گا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سے کسی بھی چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے کیونکہ کل گوہر خان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا. گوہر خان اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی بات سننے کے بجائے یہ کہا کہ آپ یہاں پر متنازع بات نہ کریں جس چیز کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں وہ کریں. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی عدالتیں ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لیں گی تو پاکستان کے اندر ایک چیز واضح ہو چلی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف یا پاکستان
پاکستان کے اندر ظلم کا نظام عروج پائے گا اور پاکستان کے اندر جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس کی ذمہ دار عدالت بھی ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی سب سے بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ رات کو عدالتیں لگائی گئیں۔ عمران خان نے تو حکومت گرا کر الیکشنز کا اعلان کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدم اعتماد منظور کروائی۔ اگر اس وقت پاکستان کے اندر انتخابات کروا دیے جاتے تو شاید آج پاکستان کے حالات اس طرح کے نہ ہوتے، لیکن اس وقت بھی پلان یہی تھا کہ اگر انتخابات کروا دیے گئے تو ان انتخابات کے اندر بھی تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں اس کے اندر ادارے تو ملوث ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ تو بہرحال 8 فروری کو انتخابات ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے نئی حکمت عملی بنا دی گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف اس ایک حکمت عملی کو بھی کامیاب کروا دیتی ہے تو ایک چیز واضح ہے اور ایک چیز طے ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بار پھر پیغام یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جاتے ہیں، جو کہ بظاہر طور پر نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ایک ملک تب ہی کامیاب ہوتا ہے، تب ہی اس کے اندر استحکام آتا ہے، تب ہی وہ ترقی کرتا ہے جب اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، عوام کے فیصلے کو مانا جائے، اور عوام کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جس سے ملک میں ترقی آ سکتی ہے، اور عوام ہمیشہ اسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے جس پہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر ترقی لا سکے گی۔ تو بہرحال اگر پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں تاکہ پاکستان کی عوام کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا گیا تو ایک چیز یاد رکھیں، پاکستان کے اندر انتخابات کے باہر ایسا طوفان آئے گا جس کو کنٹرول کرنے کی ہمت پاکستان کے کسی بھی ادارے میں نظر نہیں آتی۔ والسلام۔